السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ ہم نے آپ کی سماعتوں کو سیدنا حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے ذکر خیر سے شاد کام کیا ہے۔ پہلی قسط آپ نے سماعت فرما لی ہے، اب آپ کی سماعتوں کے حوالے دوسری قسط کی جا رہی ہے۔ اس روز جب یمامہ کی جنگ میں بازار گرم تھا، مارکہ آرائی شدید عروج پر تھی۔ اس روز کی مارکہ آرائی اور شعلہ بار لڑائی میں سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسی بڑی مہم سر کی جس کا مرتدین کی حرکات کو ختم کرنے میں بڑا ہی مؤثر کردار ثابت ہوا یہ کہ سیدنا حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خائن اور دھوکے باز کو قتل کر دیا جو نہار الرجال کے نام سے مشہور تھا اور بنو حنیفہ کا قائد بن کر لڑائی کے لیے روانہ ہوا تھا۔ زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اس سے آمنا سامنا ہوا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور اثم و عصیان اور فسق و فجور سے ملوث روح والے جسم کو نیست و نابود کر دیا۔ ان کٹھن گھڑیوں میں قوم جواں مرد جرأت مند شہسوار زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے باتیں کرنے لگے اور آپ سے دریافت کرنے لگے اب کیا کریں؟ تو اس متقی و پرہیزگار صاف و شفاف نیک دل شہسوار نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور یہ تو ان لوگوں میں سے تھا جو اللہ کی راہ میں شہادت کو پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم میں آج اس وقت تک کوئی بات نہیں کروں گا جب تک انہیں شکست نہ دے دوں یا میں اپنے اللہ سے نہ جا ملوں۔ سبحان اللہ، میں تو یہی کہوں گا کہ لوگوں اپنی آنکھیں بند کر لو اور اپنی زبانیں دانتوں میں دے لو، اپنے دشمن کو مارو اور آگے ہی بڑھتے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر قوم کے مقابلے میں نبرد آزما ہوئے اور انہیں تہہ تیگ کرنے لگے۔ اس کا لشکر اس کے پیچھے تھا اور ان کا لشکر ان کے پیچھے تھا اور وہ مہاجرین کا جھنڈا تھامے ہوئے تھے اور وہ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر کے اپنے اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ اس طرح انہوں نے اپنا نام ہمیشہ رہنے والے اور نیکیوں کو اپنے دامن میں سمیٹتے ہوئے جنت کی طرف سبقت لے جانے والوں کے فہرست میں شامل کر لیا، جنہیں اپنے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل و کرم انہیں عطا کیا ہے اس پر وہ خوش ہیں۔ سیدنا حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ماہ ربیع الاول سن 12 ہجری کو شہید ہوئے۔ اللہ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ اللہ ہماری نسلوں میں ایسے مرد مجاہد پیدا فرمائے، آمین۔ امام ذہبی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں تقریباً 600 صحابہ کرام علیہم الرضوان شہید ہوئے۔ اللہ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی میں چند ایسے لمحات آتے ہیں جو آپ کی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور شہسواران اسلام میں ان کے مرتبے کو بلند کرتے ہیں اور اہل ایمان کے دلوں میں ان کی اہمیت کو جاگوزی کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر امیر المومنین سید الابرار خلیفۃ المسلمین امیر المجاہدین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ان کا مقام اور بڑھ جاتا ہے۔ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں اپنی زندگی کے بہت سے روشن اور دلکش پہلوؤں سے روشناس کرایا، اور خاص طور پر یہ پہلا تمغہ شہادت حاصل کرنے اور جام شہادت نوش کرنے کے بعد ان کی سیرت میں نمایاں دکھائی دینے لگے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ان کا خیال پیوست ہو گیا اور یہ ان کی شہادت پر بڑے غمگین ہوئے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ میرا بھائی 2 اچھائیوں کے حصول میں مجھ سے سبقت لے گیا۔ مجھ سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور مجھ سے پہلے انہوں نے شہادت حاصل کی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اکثر فرمایا کرتے تھے، جب بھی باد صبا چلتی ہے تو مجھے زید کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بھی باد صبا چلتی ہے تو مجھے زید کی خوشبو آتی ہے۔
کیا محبت تھی، کیا پیار تھا، کیا انسیت تھی اپنے بھائی سے۔ اللہ اکبر۔ یگانہ روزگار امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت ایک دلچسپ اور یادگار ملاقات ہوتی ہے جب وہ جنگ یمامہ سے کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہوئے واپس آتے ہیں۔ جب ان کا والد گرامی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملتے ہیں تو ان سے فرماتے ہیں کہ تم کیسے آئے؟ زید تو ہلاک ہو گئے، تو نے مجھ سے اپنا چہرہ کیوں نہ چھپا لیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عالم عابد اور مجاہد کے شکل میں جواب دیا، ابا جان، میری دلی خواہش تھی ایسا ہو کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے، لیکن میں پیچھے رہ گیا۔ اللہ نے انہیں شہادت کا شرف عطا فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے شہادت کی آرزو کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت سے سرفراز کر دیا۔ میں نے بھی کوشش کی کہ شہادت کے اعزاز سے نوازا جاؤں، لیکن مجھے شہادت نصیب نہ ہوئی۔ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کو نہ بھولے اور کسی دن ان کا خیال ذہن سے محو نہ ہوا۔ صبح و شام ان کی یاد بدستور دل و دماغ میں رہتی۔ ان شخصیات کی سیرت میں اس نوعیت کی حیرت انگیز لمحات سے مصادر و مراجع کے صفحات بھرے پڑے ہیں، اور تاریخی ورثہ ان مردان ذی وقار کی عظمت کو بڑے فخر سے بیان کرتا ہے، اور عظمت اسلام کی داستان بالکل واضح ہوتی ہے، باوجود یہ کہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت زیادہ غمگین تھے، لیکن جب ان کا اپنے بھائی کے قاتل ابو مریم حنفی سے آمنا سامنا ہوا تو اسے کچھ نہ کہا، کیونکہ وہ اسلام قبول کر چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن سعد نے طبقات میں کثیر بن عبداللہ المزنی سے اور انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ وہ ابو مریم حنفی سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا تو نے زید بن خطاب کو قتل کیا ہے؟ ابو مریم نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں میرے ہاتھوں عزت عطا کی اور ان کے ہاتھ سے ذلیل و خوار نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اس دن یعنی جنگ کے دوران مسلمانوں نے تمہارے کتنے افراد قتل کیے؟ انہوں نے کہا 14 سے قدرے زیادہ افراد قتل کیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بڑے برے تھے یہ لوگ جو قتل ہوئے۔ ابو مریم نے کہا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے باقی رہنے دیا یہاں تک کہ میں اس دین کی طرف لوٹ آیا جس کو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کے لیے پسند فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اس بات کو سن کر کے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ زید کی یادیں کتنی ہی رس بھری ہیں۔ سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد اپنے بھائی کے دل میں جڑ پکڑ لیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی متمم بن نویرہ سے مشہور و معروف ملاقات سے ادب اور مرثیے کے موضوع پر لکھی جانے والی کتابیں اٹی پڑی ہیں کہ مالک بن نویرہ کو مرتدین کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں میں قتل کر دیا گیا۔ متمم بن نویرہ نے اپنے بھائی کے غم میں بڑے مرثیے کہے جو عربی اشعار کے سرچشمے شمار ہوتے ہیں۔ ادبی کتابوں میں سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور متمم کی ملاقات اور جان پہچان کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے کہ آپ ایک دن صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک چھوٹے قد بھینگی آنکھوں والا کندھے پر کمان لٹکائے اور اپنے ہاتھ میں نیزہ
پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ پھر پہچان لیا کہ یہ متمم بن نویرہ ہے۔ آپ نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ شعر سنائے جو اس نے اپنے بھائی کے غم میں کہے ہیں، تو اس نے ایک قصیدہ سنایا یہاں تک کہ ان اشعار تک پہنچا: کنّا کندمانا جذیمتاً حقبتاً من الدہر حتی قیل لن یتصدعا فلما تفرقنا کانی ومالکا لطول اجتماع لم نبت لیلة معا۔ ہم دونوں ایک طویل زمانے سے جزیمہ کے دو شرابی دوستوں کی طرح رہتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے، لیکن جب میں اور مالک دونوں جدا ہوئے تو ایسے لگا جیسے ہم نے ایک رات بھی اکٹھے نہیں گزاری۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اشعار سن کر ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم اصل مرثیہ تو یہ ہے کہ میری دلی خواہش ہے اگر مجھے عمدہ انداز میں شعر گوئی کا ذوق ہوتا تو میں اپنے بھائی کے لیے ایسا ہی مرثیہ کہتا جو تو نے اپنے بھائی کے لیے کہا۔ متمم نے جواب دیا: میں کہا اگر میرا بھائی اس طرح فوت ہوتا جس طرح تیرا بھائی فوت ہوا ہے تو میں قطعاً مرثیہ نہ کہتا، کیونکہ شہادت تو سعادت کی موت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب متمم کی بات سنی تو ارشاد فرمایا: جس طرح متمم بن نویرہ نے میرے ساتھ میرے بھائی کی تعزیت کی اس طرح کسی اور نے تعزیت نہیں کی۔ ادیبانہ انداز میں کی گئی گفتگو عمدہ پیرایا اختیار کر لیتی ہے۔ ادب میں ایسے لمحات بھی آئے ہیں جو دنوں کو چمکانے، ہمتوں کو مہمیز کرنے اور طبیعتوں کو مہذب بنانے کا باعث بنتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ آپ سماعت فرما رہے تھے سیدنا حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کی دوسری قسط، انشاءاللہ جلد ہی تیسری قسط آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جائیں گی۔ امید کہ آپ کو یہ قسط پسند آئی ہو۔ اگر پسند آئی ہو تو محبت میں آ کر اسے لائک کریں، کمنٹس کریں، کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ ان جواں مردوں کی سیرت طیبہ اور عظیم کارہائے نما یہاں لوگوں کی سماعتوں سے ٹکرائے اور اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کی کوشش کرے۔ ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔